تمام جو ہماری وکلا تنظیمیں ہیں ان کی موجودگی میں جو قرارداد ہم نے وہ کی، اس کا آپ کو ڈکلیریشن اناؤنس کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان بار کونسل، سپریم اپیلیٹ کورٹ بار ایسوسیشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گلگت کا ایک ہنگامی اجلاس سینٹرل بار روم میں ہوا اور آج مورخہ 3 اکتوبر کو منعقد ہوا۔ اجلاس ایک نکاتی ایجنڈے پر تھا جو کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے مطالبے سے متعلق تھا۔ اجلاس میں کثرت رائے سے مندرجہ ذیل قرارداد منظور کی گئی۔ نمبر 1 یہ کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ آزاد کشمیر بار کونسل اور بار ایسوسیشنز کی جانب سے نیشنل پریس کلب کے سامنے عبوری آئینی صوبے کی مخالفت میں کیے جانے والے احتجاج کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 3 یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ مصدرہ 17 جنوری 2019 میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ تا فیصلہ مسئلہ کشمیر بنانے سے مسئلہ کشمیر کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ کشمیر کے وکلا کا یہ احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے۔ گلگت بلتستان بار کونسل دیگر بار ایسوسیشنز کے ساتھ مشاورت سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی، گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا مطالبہ کرے گی اور اس پر عمل درآمد کے لیے اپنی حکمت عملی کا اعلان بھی کرے گی۔ آج جب گلگت بلتستان کو حقوق دینے کی بات ہوئی اور اس کو ایک عبوری آئینی صوبہ بنانے کی بات ہوئی تو اسلام آباد میں جس طرح ایک خاص گروہ، ایک بہت ہی مائنورٹی گروہ جو سامنے آیا کہ عبوری آئینی صوبہ بناؤ گے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کی مخالفت میں سامنے آیا۔ اسی تناظر میں ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ 5 فروری ہر سال یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا سال آپ بتائیں کہ جب گلگت بلتستان کی تمام سول سوسائٹی آرگنائزیشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ریلیجیس پارٹیز، تمام مکاتب فکر کی مساجد سے کشمیری برادری کے ساتھ یکجہتی نہ کی گئی ہو۔ ہر سال یہاں پہ 5 فروری کو ہم ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اب بھی ان کے حقوق کے حصول کے لیے جو ان کی تحریک چل رہی ہے اور جو قربانیاں کشمیر والے برادری دے رہی ہے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم اپنی اخلاقی اور سفارتی تمام قسم کی جو تعاون ہے وہ ان کے ساتھ رکھیں گے۔ لیکن یہ تمام ان کی سٹرگل، تمام جد و جہد ہمارے گلگت بلتستان کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ آج پہلی بار ہمیں حقوق دینے کی بات ہوئی تو وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور سامنے آ کے بتائے۔ یہ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے، اور ضمناً ایک اور بات کہ یہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے 72 سالوں تک جس طرح اس ایشو کو ڈیل کیا گیا وہ ڈیل کیا جاتا رہا آغا شاہی ڈاکٹرین کے تحت۔ آغا شاہی ڈاکٹرین میں یہ سیٹ کیا گیا تھا کہ اگر گلگت بلتستان کی حیثیت کو آپ تبدیل کریں گے تو اس سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا سٹینڈ متاثر ہوگا، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ ایک ڈاکٹرین تھا جس کے اوپر جب سرتاج عزیز کمیٹی بیٹھی اور بڑی تفصیلی ڈیلیبریشن تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کرنے کے بعد
جو رپورٹ ان کی آئی, جو ریکمنڈیشنز آئیں, انہوں نے آغا شاہی ڈاکٹرین کو ریجیکٹ کیا, اور یہ طے ہوا اس کے اندر کہ اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو, گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ دیا جائے تو مسئلہ کشمیر کے صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. ان باتوں کے ساتھ اب میں اس ڈکلیریشن اور پھر گلگت بلتستان میں گزشتہ 2 اسمبلیوں نے نیومرس ریزولوشنز, میں 2 یا 3 یا 4 یا 6 تعداد نہیں گنتا, لیکن بہت ساری قراردادیں اس موضوع کے اوپر کی ہیں, جن کے اوپر وکلا برادری اور بار کونسل کا اس مطالبے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے یہ قراردادیں پاس کی ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ تا فیصلہ مقدمہ کشمیر بنایا جائے. تو یہ تمام چیزیں ہماری ایسپائریشنز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے بحیثیت ممبر گلگت بلتستان بار کونسل بار ایسوسیشن کے احاطے میں 2 روزہ کانفرنس منعقد کر کے جی بی کے تمام وکلاء کو متحد کر کے ایک قوم ایک آواز کے ایجنڈے پہ مسئلہ کشمیر کے تناظر میں گلگت بلتستان کے آئینی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سر جوڑ کر پوری جی بی کے وکلاء کو اکٹھا کر کے وہاں وہ بیٹھے رہے. 2 دن کے بعد گلگت بلتستان لائر ایکشن کمیٹی نے جو بار کونسل کی قیادت میں جو حل گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے پیش کیا, اس میں انہوں نے 3 طرح کے نظاموں کا مطالعہ کر کے, تقابلی مطالعہ کر کے, آئینی اور قانونی ایشوز کو دیکھتے ہوئے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے, حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا 72 سالہ سٹانس اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں جو تھا, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھا کہ ایک قوم ایک آواز کے لیے وہ کون سا فارمولا ہو سکتا ہے جس کے تحت ان تمام سٹیک ہولڈرز کا مطمع نظر جو ہے وہ ایک نقطے پہ آ کے متفق ہو اور کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. تو اس میں انہوں نے 3 طرح کے نظاموں کا مطالعہ کیا. گلگت بلتستان گورننس آرڈر AJK طرز جو اس وقت آزاد کشمیر میں وہاں حکومت ان کی قائم ہے, اس نظام کا مطالعہ کیا, اور اس مسئلے کا تیسرا اور اہم فریق مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو نظام حکومت تھی اس کا مطالعہ کیا. کرنے کے بعد گلگت بلتستان بار کونسل اور جملہ وکلاء جو ادارے تھے مل کے انہوں نے ایک ڈکلریشن جو ہے جاری کیا, اور اس ڈکلریشن میں انہوں نے یہ بتا دیا, یہ واضح کر دیا کہ گلگت بلتستان کے لیے سب سے بہترین آئینی ایشو کا حل جو ہو سکتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی طرز پہ عبوری آئینی نظام ہو سکتا ہے, جو اس وقت تک مقبوضہ کشمیر میں نافذ تھا, جس کو مودی سرکار ختم کرنے کے درپے تھی. اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہمارے بہت سارے ساتھی سیکورٹی ادارے ہم پہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ مودی اور راج کی زبان اور بیانیے کو آپ فروغ دے رہے ہو. شاید ان کو یہ علم نہیں تھی کہ وہ مودی اور راج کا بیانیہ جو تھا وہ اس کے بالکل اگینسٹ تھا. وہ تو اس نظام کو ختم کرنے کے درپے تھے. 1949 میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں جو ہندوستان مجبور ہو کے اس نے ایک آئینی نظام دیا تھا مقبوضہ جموں کشمیر کو, در پردہ وہ اس کو مٹانے کے درپے تھا. وہ مٹا نہیں سکا, یہاں تک کہ وہ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے تو اکثریت لینے کے بعد اس کو انہوں نے اس نظام کو ختم کر دیا. جب یہ نظام ختم ہوا تو اس سے پہلے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں نے 14 شہداء دیے, احتجاج کیا, کرفیو لگا. بالآخر جبری طور پر مودی نے اس نظام کو وہاں سے ختم کر دیا. جب یہ ختم ہوا تو سرحد کے اس پار کشمیری بھائیوں کو, پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو اور سول سوسائٹی کو پتہ چلا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو نظام تھا اس وقت تک, جو آئینی نظام ہندوستان کے آئین کے نیچے وہاں کے کنسٹیٹیوشن رائٹس, اس علاقے کے وسائل جو تھے پروٹیکٹ تھے, اس نظام کو اس خصوصی حیثیت, آئینی حیثیت کے نظام کی کیا اہمیت تھی. اور پھر سب نے یہاں سے یک زبان ہو کے بولنا شروع کیا کہ بھائی اس نظام کو بحال کرو. تو تب
ان کو یہ پتا چلا کہ گلگت بلتستان بار کونسل نے جو مطالبہ کیا تھا وہ برحق تھا اور وہ بہترین نظام تھا. جو ریاست پاکستان کا جو موقف تھا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ایک ہی بات تھی کہ مسئلہ کشمیر کو فائنلی حل ہونا ہے استصواب رائے کے وقت, جب یہاں کے عوام کی خواہشات کا ریفرینڈم کے ذریعے پتہ چلے گا. اس میں اس وقت وہ جو موقف تھا 2014 کو وکلا نے پیش کیا, وہ آج بھی آپ ویب سائٹ میں نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 کو لائیو ریمانڈ کے نام سے شہباز صاحب کے اس لیٹر پیڈ پہ آئینی کمیٹی کے ڈائریکشن کمیٹی کے وہ ایشو ہو گئے. بعد میں 27 کمیٹی آئی, اس کے سامنے پیش ہوئے, اس نے اس کو انڈورس کیا. پھر جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشنز لگی. اسی کمیٹی کی رپورٹ کو جب دیکھا کہ وہ وکلا کے قراردادوں کے مطابق تھی تو اس کو پیش کیا گیا. سپریم کورٹ کے 7 لارجر بینچ نے اس 27 کمیٹی رپورٹ کو, جو کہ اصل میں وکلا مطالبات ہی کی ایک شکل دی, اس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے انڈورس کیا. وہ گئی آگے اسی ہفتے میں 2019 کو وفاقی گورنمنٹ عمران خان نے پرومس کیا کہ میں اس پر عمل کروں گا, لیکن اس نے یہ عذر ظاہر کیا کہ میرے پاس چونکہ 2 تہائی اکثریت موجود نہیں ہے اس تجویز پر عمل درآمد کرنے کے لیے, عبوری آئینی صوبہ بنانے کے لیے 2 تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا آپ ہمیں کچھ وقت دیں. تو یہ کمنٹمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ کے اندر لے کے ججمنٹ جاری کی اور یہ ڈائریکشن دی کہ ایز سون ایز پاسبل آپ نے عبوری آئینی صوبے کو ان علاقوں کے آئینوں کا مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے آپ نے دے دینا ہے. اس ڈائریکشن کے بعد اللہ کر کے 2 سال اسٹیبلشمنٹ اس پہ تذبذب کا شکار رہی. بالآخر 1 سال کے بعد اس سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالآخر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حتمی ریاست پاکستان کا گلگت بلتستان کے آئین حقوق کے حوالے سے جو حتمی فیصلہ کیا ہے, جو حتمی راستہ طے کیا ہے, اس پر عمل درآمد کرنے میں ہی عافیت ہے. تو اب جب کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنا رہے ہیں, تو ایسے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے جب بھی ہم بات کرتے تھے تو تھوڑا سا فرق ہے, میں واضح کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے جب بھی ہم حقوق کی بات کرتے تھے تو آزاد کشمیر متفق ہو کے ہماری رائے کی مخالفت کرتا تھا. اس کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ 22 GB کا سٹیٹس کو تبدیل نہ کیا جائے, اس سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا. لاسٹ میں جب سپریم کورٹ میں یہ پیشی چل رہی تھی, فیصلے کے آنے کی اطلاعات جو میڈیا میں عام تھی, تو آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی اور یہ مطالبہ کیا کہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کو چینج نہ کیا جائے. جبکہ 1 سال کے بعد آج سچویشن جو ہے وہ, میں کریڈٹ دیتا ہوں ہمارے سیکورٹی اداروں کو, ریاست کے جو ذمہ دار ادارے ہیں خصوصاً ملٹری کے, ان کا بڑا کردار ہے اس مرحلے پہ. انہوں نے آزاد کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا, ان کے شکوک و شبہات دور کیے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آزاد کشمیر کی صرف مٹھی بھر چند عناصر آپ اٹھا کے دیکھیں, JKLF, JKNSF, یہ وہ طاقتیں ہیں, یہ مخالفت کر رہی ہیں. یہ وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان مخالف ہیں, علیحدگی پسند ہیں, ان کا ایجنڈا کوئی ڈھکا چھپا ایجنڈا نہیں ہے. یہ افراد ہیں جو پاکستان سے الگ ایک علیحدہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ مقبوضہ کشمیر کو ملا کے ایک علیحدہ ریاست کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ان کا کھلا ایجنڈا ہے جس سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی اکثریتی عوام جو ہے وہ اس نظریے کو مسترد کرتی ہے. اور فاروق, جیسا کہ میرے ساتھی نے بتایا یہاں پہ کہ اس میٹنگ میں جس میں سیاسی اور عسکری قیادتیں مل کے عبوری آئینی صوبے کو عمل درآمد کرنے کے لائے عمل کو انہوں نے غور خوض کیا ہے, اس میں فاروق حیدر صاحب موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے اور کشمیری قیادت کو اعتماد میں لے کے یہ سب ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بیانیے کو جو مسخ کر رہے ہیں, جو علیحدگی پسند قوتیں جو ہیں جو مسخ کر رہی ہیں, اور بدقسمتی سے کچھ افراد مٹھی بھر یہاں پہ بھی انہوں نے علیحدگی پسند جو طاقتیں جو آزاد کشمیر میں تھیں, ہمارے درمیان میں 1-2 سوشل میڈیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں, اگر جو ان کی آواز اتنی اور ان کا بیک اتنا نہیں ہے کہ ہم ان پر فوکس کر سکیں, وہ مٹھی بھر ہیں, ہندی کے ہیں, لیکن وہ بیانیہ جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے. وہ کون سا بیانیہ, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وحدت کشمیر, دیکھیں وحدت کشمیر کے لیے گلگت بلتستان اگر آئینی عبوری صوبہ بنتا ہے تو یہ وحدت کشمیر کے خلاف ایک سازش ہے, یہ ایک بیانیہ ہے. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر آئینی عبوری صوبہ بنتا ہے تو اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی, اور یہ قربانی جو ہے کشمیریوں کی
72 साल 73 साल یہ رائے گا جائے گی. یہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے. میں اس کی ایک مثال لے لیتا ہوں. آپ پڑھے لکھے ہیں, سارے صحافی برادران جانتے ہیں, حقائق ریکارڈ میں ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر مسئلہ کشمیر میں ریاست کشمیر موضوع نہیں ہے. یہ جو وحدت ریاست کشمیر کی بات ہو رہی ہے, یہ انتہائی اہم نقطہ ہے. وحدت کشمیر کی بات کر رہے ہیں. مہاراجا کی ریاست تھی, اس کی وحدت جو ہے وہ پارا پارا نہ ہو کی بات ہو رہی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اقوام متحدہ کے تمام قراردادوں کو اٹھائیں, وہ چاہے 5 جنوری کی ہوں یا 13 اگست کی 1948, کلیئر کٹ وہاں پہ ریاست کا موضوع نہیں ہے کہ ریاست کدھر جائے. ریاست کا تو حکمران, جائز حکمران مہاراجا ہری سنگھ تھا. اس نے تو اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے لحاظ سے ایک جائز قانونی ایگریمنٹ کر کے وہ انڈیا کے ساتھ اس نے ایکسیشن کیا, جس بیس پہ انڈیا اعتماد ہو کے اقوام متحدہ کے دروازے پہ گیا تھا کہ بھائی یہ میرا حصہ ہو گیا. تب اس کے موقف کے بعد, انڈیا کے اس موقف کے بعد جب پاکستان کا موقف آیا اقوام متحدہ میں, تو وہاں سوال ریاست کشمیر کا نہیں ہے. اس نے جو ایکسیشن کی ہے انڈیا کے ساتھ وہ تو بھارت نواز تھا. وہاں سوال جو ہے کشمیری عوام کی ہے. پلیبسائٹ ریاست کا نہیں ہو رہا ہے, پلیبسائٹ کشمیری عوام کی ہو رہی ہے. اگر ریاست کا ہوتا تو 3 آپشن ہوتے, یا پاکستان ہوتا, یا انڈیا ہوتا, یا ریاست کی بحالی کی بات ہوتی. 3rd آپشن وہاں پہ ہے ہی نہیں. کشمیری عوام کے سامنے 2 ہی آپشن ہے, یا انہوں نے پاکستان کو منتخب کرنا ہے یا انہوں نے انڈیا کو. تو یہ جو گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ریاست کشمیر کی وحدت کو تقسیم کیا جا رہا ہے, یہ ڈوگرا راج کی جو ریاست تھی, بھارت نواز ریاست تھی, اس کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کا نہ ہندوستان پاکستان کے کسی اس سے تعلق ہے, نہ کشمیری عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے, نہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی ہے. ان کا تیسرا ایجنڈا ہے, یہ بھلے اپنے جمہوری طریقے سے اس پہ کام کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ ہمارے راستے میں, ہمارے حقوق کی راہ میں اگر حائل ہوں گے تو ہم ان کی بھرپور مذمت کریں گے, مزاحمت کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہم نے مانگا ہے مقبوضہ کشمیر کی طرف پہ, اس کا لب لباب A to Z جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا جو نظام تھا اس کو دیکھ کے کیا گیا ہے. اور اس میں یہ بات واضح طور پر آپ دیکھیں, انڈین آئین اٹھا کے دیکھیں 5 اگست 2019 والا, اس سے پہلے اس میں آرٹیکل 1 میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. آرٹیکل 1 میں مقبوضہ جموں کشمیر کا نام تک نہیں ہے, جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر کا ریاست کا اس وقت کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ تمام آئینی اداروں میں ایز اے یونٹ نمائندگی کرتا تھا انڈین سینٹرل یونین میں. اسی طرح یہ بات جو ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو نظام دیا جانا تھا اس کے بارے میں بریفنگز ہوتی تھی. گلگت بلتستان بار کونسل اور جملہ وکلاء کی جدوجہد سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کر دی گئی 2014 میں, اور وکلاء کے انتھک محنت اور جدوجہد کی سبب یہ جو پٹیشن تھی اس کے 17 جنوری 2019 کو گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے مہر ثبت کر دی, اور 14 دنوں کے اندر حکومت پاکستان کو یہ ڈائریکشنز دیے کہ اس نظام کو گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے نافذ کر دے. 17 جنوری 2019 سے لے کر آج تک حکومت پاکستان نے مختلف ہیلے بہانوں کے وجہ سے ابھی تک اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا. جیسا کہ آپ لوگوں کو, ہم سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں کچھ ہمارے جو صاحب اقتدار اتھارٹیز ہیں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کے ایک میٹنگ بلائی, اور اس کے اندر ان کو یہ ڈائریکشن دیے گئے کہ گلگت بلتستان کو ہم نے عبوری آئینی صوبہ دینا ہے, سیٹ اپ دینا ہے, جس کے سبب سے ہمارے کشمیری بھائی, پورا کشمیر ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر ہمارے حمایتی بھی بہت زیادہ ہیں, اس کے اندر جو علیحدگی پسند چند عناصر جو ہیں وہ اس نظام کے خلاف ابھر آئے ہیں. جیسا کہ میڈیا کے اندر آئے دن یہ خبریں چھپ رہی ہیں, اور آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھی کچھ نادیدہ جو علیحدگی پسند عناصر ہیں وہ اس بات کے اوپر مظاہرہ کر رہے ہیں
کہ جناب گلگت بلتستان کو اسی طرح لڑکا کے رکھا جائے جیسے 73 سالوں سے رکھا تھا، ان کو کوئی حقوق نہ دیے جائیں۔ اس سلسلے میں ہم گلگت بلتستان کے وکلاء نے محسوس کیا کہ ان کے کاؤنٹر میں ہم اپنا ورژن تاکہ دنیا تک پہنچائیں کہ یہاں کے لوگ آیا کیا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا تو جو پرزور مطالبہ یہی ہے حکومت پاکستان سے کہ جو عبوری آئینی شعبے کا نظام سپریم کورٹ آف پاکستان نے سرکار عزیز کمیٹی رپورٹ کے شکل میں نافذ کرنے کا جو احکامات جاری کیے ہیں، اسی کے اوپر من و امن عمل کیا جائے جلد سے جلد۔ یہاں آئے اور اس کے بعد ہم آزاد کشمیر گئے، انہوں نے ہمارے اس سٹانس پہ بالکل مکمل اتفاق کیا تھا کہ آپ لوگوں کو جی بی کے لوگوں کو جو آئینی حقوق دینے کے لیے پاکستان کے آئین میں کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صرف اس میں ایک ہی بات تھی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے نا اس سے افیکٹ نہ ہو، اور مسئلہ کشمیر افیکٹ نہ ہونے کے بارے میں یہاں کی جو تجاویز تھی بار کونسل کی، اس میں یہی تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر کا ڈسائڈ نہیں ہوتا ہے تب تک کے لیے ہمارے جو بھی رائٹس ہیں، ہمارے جو بھی حقوق ہیں، ان کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی گارنٹی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری ملاقاتیں پاکستان کے بار کونسل کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں مدعو کیا، انہوں نے بھی ہماری اس بات سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد ہماری پٹیشن چل رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بات آپ لوگوں کو یہ اور بھی میں کہتا چلوں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہاں کے معاملات کے بارے میں جوریڈکشن لینے کے لیے وہ ہچکچاتے تھے ہمیشہ۔ الجہاد ٹرسٹ کے اس پٹیشن کے بعد وہاں بہت ساری پٹیشنیں ہماری گئی، انہوں نے یہ کہ ہمارا دائرۂ اختیار میں نہیں آتا ہے، لیکن بار کونسل کی جب پٹیشن گئی ان کو کنونس کیا گیا جناب کہ آپ کی جوریڈکشن اس حساب سے بنتی ہے کہ آپ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے اور اس کے اندر ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ انہوں نے ہماری پٹیشن لے لی اور اس پہ باقی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ سب کو پتہ ہے، بار بار ہم آپ پاس آتے رہے اور ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو انہوں نے 17/1/2019 کو ججمنٹ دے دی اور یہ ڈائریکشن دے دی جس کی وضاحت میرے دو ساتھیوں نے کر دی۔ اس کے بعد امپلیمنٹیشن کرنی تھی۔ امپلیمنٹیشن میں جہاں ہمارے بیرونی جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے مخالفت میں چلے آ رہے اور ہمارے اندرونی ایلیمنٹس بھی ہمارے مخالف تھے، آخر میں وہ ریکگنائز کر گئے کہ جناب ہم نے کشمیر ایشو کو افیکٹ کیے بغیر ہم ان کو عبوری آئینی صوبہ دے سکتے ہیں اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے، انٹرنیشنلی بھی اور اندرونی بھی۔ تو اس حساب سے جو مقتدر ادارے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندوں کو بلا کر جب یہ مشورہ کیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ رائے دے دیں، انہوں نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی، جناب آپ بے شک دے دیں، یہ کریں، ہم بل لائیں گے، پارلیمنٹ میں پاس کریں گے، یہ عبوری آئینی صوبہ دینے میں مسئلہ کشمیر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو صرف ایک انہوں نے شرط رکھی، جناب آپ جی بی کے جو موجودہ جو الیکشن ابھی ہو رہے ہیں حالیہ، اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کو کریں کر کے یہ انہوں نے بتا دیا۔ اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد بار کونسل جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے، اسٹیک ہولڈر سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی تھی کہ ہم یہ کہیں جناب وہ الیکشن ایک الگ پروسیس ہے اور یہ آئینی جو پروسیس ہے اس میں امینڈمنٹ یہ الگ پروسیس ہے۔ آج اگر یہ الیکشن سے پہلے بھی اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے اس کا بھی اپنا ٹینیور پورا ہو جائے گا، جیسے پاٹا میں ہوا اور نواز شریف کے دور میں وہاں ان کو مرج کرنے کے لیے بل وہ بنا، ایکٹ میں کیا گیا، اس امپلیمنٹیشن جو ہے وہ عمران خان کی دور حکومت میں امپلیمنٹ ہو گیا۔ تو اس سے ہم یہ لگے ہوئے تھے کہ ہم اپنے تمام ساتھیوں کو اسٹیک ہولڈر سے ہم ملاقاتیں کر کے ہم پھر کہیں گورنمنٹ کو جناب آپ اس پروسیس کو جلدی کریں جتنا جلدی ہو سکتا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ لیکن ہمارے یہیں پروسیس چل رہا تھا، درمیان میں ابھی آزاد کشمیر کے کچھ لوگوں نے، آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں، میں نے آزاد کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے ان لوگوں کے دیکھیں، اب وہ جو مقتدر حلقوں نے جو پاکستان کے اپوزیشن کو بلایا، وہ لیڈروں کو بلایا،
उसमें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी मौजूद था। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। आज़ाद कश्मीर के दूसरे लीडरों की भी हमने जो है ना उनकी बातें सुनी है। इसके बाद भी उन्होंने भी आखिर में लबलबाब ये कहा कि मसले कश्मीर पे हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मसले कश्मीर को इफेक्ट किए बगैर अगर इनके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं तो हमें इतराज़ नहीं है। लेकिन अचानक से ये एक वकला का एक ग्रोह, मैं तमाम आज़ाद कश्मीर के वकला को भी मोरल निज़ाम नहीं ठहराता हूँ, आज़ाद कश्मीर के कुछ एक ग्रोह ऐसा निकल आया, उनको कहाँ से ये दिया गया टास्क, वो उसने आकर कहा जनाब कि ये हम इसको नहीं मानते हैं। हमें एक अफसोस नहीं करना पड़ता है उनकी सोच पर और साथ ही उनकी खुदगर्जी पर। अफसोस इसलिए करना पड़ता है कि वो हमारे साथी थे, हमारी उनके साथ इस बारे में बातचीत भी हो गई थी, उन्होंने उसको भी याद नहीं रखा। और खुदगर्जी इसलिए कहेंगे, वो अपने आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं जनाब कि इसको मत दे दो। वो ये कहते हैं जनाब कि ये जो पूरा जो मुर्ग मुसल्लम बना हुआ हम खा रहे हैं, लेकिन जो आधी रोटी उधर पड़ी है वो भी उनको मत दे दो। अब ये इस पे जो नाम है अफसोस करना पड़ता है उनकी सोच में। शौकत साहब, सुप्रीम तो कोर्ट मैं साथ ही फिर अभी ये भी कहूँगा कि आप लोग इस मसले में हमारा साथ दे दें कि भाई ये इलेक्शन के कोई भी इसमें वो ना रखें, बल्कि इसको जितना जल्दी हो सकता है आईनी अबूरी सुबह दिया जाए। इस वक्त ज़रूरत ये है, ये अर्ज ये है कि आज तक हम कश्मीरियों के लिए दिल जलाते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे, इनके हरकतों से अभी ये लगता है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। गुजारिश ये है कि दीगर हजरात जो भी किसी भी तरीके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको चाहिए कि अपनी पोजीशन वाज़ह करें। आया वो गिलगित बल्तिस्तान के हक में है या सिर्फ उन कश्मीरियों के हक में है जो न इंडिया के हैं न पाकिस्तान के हैं, बल्कि वो एक ग्रुप है जो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहता है। वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के भी हक में नहीं होंगे। लेकिन दीगर भाइयों से मेरी इतनी गुजारिश है कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ह करें, उस ग्रुप से अपने आप को अलहदा करें। वो इनके पीछे छुप जाते हैं कश्मीर कश्मीर कहते, जब वक्त आ जाता है तो वो अपना काम दिखाते हैं और बाकी कश्मीरी साहिबान जो है वो खामोशी की वजह से ऐसा लगता है कि इनके भी अज़ाइम उनके साथ है। तो इनसे मेरी दस्तबदस्ता गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश है कि उन लोगों से अपने आप को अलहदा करें और गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, यहाँ इनके फ़वाइद यहाँ हैं, उनके सब कुछ यहाँ है, इसके साथ है। इससे उनका भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और अपने गिलगित बल्तिस्तान का भी फ़ायदा है। वो अपने आप को इनसे अलहदा करें जो आज तक पीछे से ये चुरा भोगते रहे। लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो चंद शरपसंद अनासिर जो अपने आप को एक खुद मुख्तार रियासत का बासी कहते हुए इंडिया के नुमाइंदे वो गद्दार जो एक का डी चौक के अंदर बैठ के गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईना सूबा बनाने की मुखालफत कर रहे हैं, हम उनकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर वो डी चौक के अंदर डी चौक में बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की आईनी अबूरी आईनी सूबे की मुखालफत करेंगे तो हम कश्मीर की आज़ाद कश्मीर को जो हुकूम दिए हैं हमने आज तक उनके खिलाफ बात नहीं की है। अगर हमें वो मजबूर करेंगे तो हम पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने गिलगित बल्तिस्तान की तमाम सिविल सोसाइटी को भी अपने साथ मिला के खड़े हो जाएंगे, फिर आपस की लड़ाई होगी। हम ये नहीं चाहते, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमें जो आईनी अबूरी सूबा का सेटअप मिला है उसमें रुकावटें खुदा ना वो उसमें रुकावटें खड़ी ना करे। अगर वो हमारे भाई हैं तो भाई बन के रहें, वरना कल को फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान बहुत सारे मामला में फिर नाइतफाकियां और फिर लड़ाइयां हो सकती हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार गिलगित की तरफ से अपने बार कौंसल और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार कौंसल और हाई कोर्ट बार कौंसल के साथ इंशाल्लाह हम हरावर दस्ते का किरदार अदा करेंगे और हम इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। आप तमाम दोस्तों की बहुत बहुत जावेद साहब, आपने बखूबी और बहुत मुख्तसर अल्फाज में तमाम
मामलात का अहाता किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 73 सालों से एक जहद मुसलसल थी तमाम गिलगित बल्तिस्तान की कौम की तरफ से बिलउमूम और फिर वकला की तरफ से बिलखुसूस। उस हवाले से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तहारीक भी चली, मुख्तलिफ करारदादें भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि मेरे दोस्त जावेद साहब ने जिक्र किया, वाइस चेयरमैन साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला चला गया। 2014 से अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई, उसके अंदर बहुत से मामलात को तमाम स्टेक होल्डर्स को, फॉरेन ऑफिस के व्यूज़, तो आपकी जनाब सिक्योरिटी एजेंसीज के व्यूज़, सारे जो सरताज अजीज़ कमेटी के अंदर उनको डेलिब्रेट किया गया था, उस रिपोर्ट को भी, सरताज अजीज़ कमेटी की रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से पहले उसको भी देखा। उस पर भी तमाम डेलिब्रेशन होने के बाद ये 17 जनवरी 2019 का फैसला आया। 17 जनवरी 2019 के फैसले में हुकूमत पाकिस्तान को ये अहकामात दिए गए कि इन लोगों की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल का तयन करना बहुत ज़रूरी है और ता फैसला मुक़द्दमा कश्मीर इनको अबूरी आइनी सूबा देने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाए और वो तमाम इक़दाम किए जाएं जिनकी ज़रूरत है कि इनको अबूरी आइनी सूबे का स्टेटस देने के लिए। वो एक साल गुजरने के बावजूद उसमें मुख्तलिफ लॉबीज़ जो आज खुल के सामने आ गई हैं, वो छुपे हुए थे और छुप के ये काम कर रहे थे, उनमें रुकावटें डाल रहे थे। बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अबूरी आइनी सूबा बनाने जा रहे हैं। जब उनको पता लगा कि ये तो इनको हक मिल रहा है, पहले वो छुप के वार कर रहे थे, आज वो सामने आके वार कर रहे हैं। जैसा कि जावेद साहब ने फरमाया कि पूरी कश्मीर के जो कश्मीरी कौम है वो हमारे खिलाफ नहीं है। चंद एक अलहदगी पसंद, चंद एक इंडियन लॉबी के डिक्टेटेड, उनके टुकड़े खाए हुए लोग ये चीज़ कर रहे हैं जो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वसी तर मुफाद के ख़िलाफ़ है। और हम मशकूर हैं अपने वकला के रातों रात की एक कॉल पे, रात को हमें 9-10 बजे मालूम हुआ था कि नेशनल प्रेस क्लब के सामने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के वकला जमा होकर एहतजाज करने जा रहे हैं। और किस चीज़ के ख़िलाफ़? कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा ना बनाया जाए, उनका मुतालबा ये है। साथ साथ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बार काउंसिल ने एक आज के दिन के लिए मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे रखी है। तमाम अदालतें उन्होंने एहतजाजी तौर पे बंद कर दिए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा ना बनाया जाए। मैं आपके इल्म में लाता चलूँ कि इस्लामाबाद में हमारे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वकला की एक कसीर तादाद वहाँ पे प्रैक्टिस करती है पिंडी और इस्लामाबाद की अदालतों में। वो सारे भी आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने इस वक्त मौजूद हैं। तमाम तलबा तंजीमें वहाँ पे जो जज्बा हुब्बुल वतनी रखती हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सहाफ़ी बरादरी जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, इस्लामाबाद में काम करती है, वहाँ पर मौजूद है। और कश्मीरी बरादरी के इस एहतजाज को, कश्मीरी वकला की इस एहतजाज को यकसर मुस्तरद करते हुए वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। अब मैं अपने शहजाद साहब को, जो कि हमारे बहुत सीनियर